الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین اور پس پردہ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، یہ بات بہت خوشی کا باعث ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں محلے کے بچے بچیاں قرآن پاک اور ضروری دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد ہے جن کو اس جلسے میں حوصلہ افزائی کے طور پر انعامات سے نوازا گیا ہے۔ اساتذہ کی محنت، منتظمین کی فکر مندی اور تعاون کرنے والوں کے پرخلوص تعاون پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نصرت سے ممکن ہوا۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس دینی ادارے کے ذریعے ہمارے معاشرے میں اور نسلوں میں دین اور ایمان کا چراغ جلانے کا کام انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازیں اور سبھی متعلقین کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ دین فطرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی خارجی اثر اس پر اثر انداز نہ ہو تو وہ ضرور اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے گا اور اس کی طاقت و قوت اور قدرت پر یقین رکھے گا۔ تو یہ صلاحیت لے کر دنیا میں ہر بچہ آنکھیں کھولتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے
کہ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچپن ہی سے اس بچے پر یہودیت کا رنگ آٹومیٹک چڑھ جاتا ہے۔ یہودی ماں باپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کیا بنے گا بھائی بتاؤ؟ یہودی۔ فرمایا کہ اگر عیسائی ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا تو وہ کیا بنے گا؟ عیسائی۔ اور اگر مجوسی اور آگ پرست لوگوں کے ہاں پیدا ہوا تو وہ بھی آگ پرست ہی بنے گا۔ تو ماں باپ جو نظریہ رکھتے ہیں عموماً بچوں پر وہی نظریات اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ اسی طرح اگر بچے کے ماں باپ مسلمان ہیں اور اس نے مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی ہے تو وہ بچہ بھی اپنے کو کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے۔ اب اس سے دو باتیں پتہ چلی۔ کتنی باتیں؟ دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سب سے بڑا انعام اور احسان جو فرمایا وہ یہ کہ اس نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ہم کسی اور مذہب والے گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہم اسلام قبول کرتے یا نہ کرتے کوئی گارنٹی اس کی نہیں، کیونکہ مذہب بدلنا آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ہمیں بچایا اور ہماری بغیر کسی پیشگی محنت کے یا کسی پیشگی عمل یا انتظام کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانے میں وجود بخشا، جس پر ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ نعمت کی قدر ہی یہ ہوگی کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں اور ایمان کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ایمان کی قدر کہلائی جائے، جو ایمان اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر ہماری کسی محنت کے عطا فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی۔ دوسری بات جس پر آپ کو اور ہمیں سب کو توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر بچہ ہو یا بڑا سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ اس کے ماحول کا پڑتا ہے۔ ماحول اچھا ہے آدمی اچھا ہے، ماحول خراب ہے آدمی خراب۔ جس ماحول میں آدمی اپنی زندگی کے لمحات گزارے گا اسی ماحول کا رنگ اس پر چڑھے گا۔ اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ آپ مسجد میں وقت گزاریں،
تو آپ پر نیکی کا رنگ چڑھے گا۔ بتاؤ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ اسی لیے اسلام نے نماز پڑھنے کے لیے کیا حکم دیا کہ نماز گھر میں نہیں پڑھنی ہے مردوں کو، مسجد میں جا کے پڑھنی ہے 5 وقتہ۔ کیونکہ مسجد میں جب آدمی جائے گا تو اسے نیک صحبت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ نیک صحبت۔ بھائی مسجد میں آپ کو ہر طرف کیسے لوگ نظر آئیں گے؟ نمازی نظر آئیں گے یا نہیں؟ نیک لوگ نظر آئیں گے، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ان کی دعاؤں میں ان کے ساتھ شامل رہیں گے، تو ہمارے اندر بھی اس کا اثر پڑنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مسجد کے اندر فرشتوں کا مرکز ہوتا ہے۔ بازار یہ شیطان کا مرکز ہے اور مسجد دنیا میں فرشتوں کا مرکز ہے۔ جب آدمی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اور ابھی نماز میں دیر ہوتی ہے اور وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، تو وہاں جو موجود فرشتے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ یہ آدمی جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے آپ اس کے گناہ معاف کر دیجئے، اس پر مہربانی کیجئے۔ دعا کر رہے ہیں فرشتے، تو وہاں موجود ہے جبھی تو دعا کر رہے ہیں، اور فرشتوں کی دعا مقبول ہے۔ جب آدمی نماز میں شامل ہوا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتے ہیں جبھی تو آمین موافق ہو رہی ہے۔ تو مسجد سے جس کا ربط ضبط ہوگا اس پہ مسجد والا رنگ چڑھے گا۔ بتاؤ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ اسی طرح اگر کوئی بچہ مکتب میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا اور وہاں اسے قرآن پڑھایا جائے گا، دینی تعلیم پڑھائی جائے گی، سکھائی جائے گی، دعائیں یاد کرائی جائیں گی، اچھے اخلاق سکھلائے جائیں گے، تو بچے پہ رنگ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ کتنے ایسے بچے ہیں جو مدرسوں میں جا کر، مکتبوں میں جا کر دعائیں سیکھ کے آتے ہیں، ایسی دعائیں جو ان کے ماں باپ کو بھی یاد نہیں، اور وہ بچے پڑھتے ہیں۔ تو رنگ چڑھا کہ نہیں چڑھا؟ یہ اچھا رنگ چڑھا۔ اور اس کے برخلاف اگر آدمی کا اٹھنا بیٹھنا جواریوں کے ساتھ ہو جائے، سٹاریوں کے ساتھ ہو جائے، بدماشوں کے ساتھ ہو جائے، غنڈوں لفنگوں کے ساتھ ہو جائے، تو بتاؤ ان کا برا رنگ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ کچھ دنوں میں یہ بھی انہی میں سے ہو جائے، وہی بدخلقی اس میں بھی آ جائے گی، اور بدنام الگ ہوگا۔ جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے انہی میں سے شمار ہونے لگتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا
داڑھی رکھے گا، کرتا پاجامہ پہنے گا، ٹوپی پہنے گا، تو کچھ لوگ کہیں گے یہ مولاناؤں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اسے بھی لوگ کہیں گے یہ بھی مولانا ہے، حالانکہ ہے وہ کچھ نہیں، مگر ساتھ بیٹھنے سے اور ان جیسا لباس اختیار کرنے سے اور ان جیسی صورت بنانے سے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھی مولانا ہے۔ اور اس کے برخلاف اگر برے لوگوں کے ساتھ آدمی رہے گا تو وہی لقب بروں کا اس پہ بھی چسپاں ہو جائے۔ بتائیے ایسا دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا 24 گھنٹے میں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اور کس ماحول میں زیادہ ہے، اور ہمارے بچوں کا اٹھنا بیٹھنا اور ان کا وقت 24 گھنٹے میں کس طرح کے ماحول میں لگ رہا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے، چھوٹا سا مسلمان کا بچہ پوری فلم اسٹوری سنا دے گا، بڑی دلچسپی۔ کرکٹ کے تمام ستاروں کے نام یاد ہیں، صورت دیکھ کے نام بتائے گا، بڑی دلچسپی ہے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن پر کون آ رہا ہے سب پہچان ہے۔ بچے کا جو دماغ ہوتا ہے یہ اخذ کرنے والا دماغ ہے، ایکسپٹ کرنے والا، جیسی باتیں یہ دیکھتا ہے ویسے ہی اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ اور اس کی گفتگو کا موضوع وہی باتیں بن جاتی ہیں۔ اللہ نے بچے کے اندر یہ صلاحیت زیادہ رکھی ہے، بچپن میں زیادہ ہے۔ اب اس بچپن میں آدمی نے اپنے بچے کو ہائی فائی اسٹینڈرڈ والے اسکول میں بھیج دیا، کیونکہ یہ بھی آج فیشن سمجھا جاتا ہے۔ میرا بچہ جو ہے فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، اور اسکول کے چلانے والے، اسکول میں پڑھانے والے، اسکول میں پڑھانے والیاں، اور اسکول کا نصاب اور اسکول کی کتابیں اور اسکول کا ڈریس اور اسکول کا ماحول سب غیر اسلامی ہے۔ اب آپ ہی بتلائیے، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ صبح سویرے چلا جا رہا ہے گھر سے اور شام کو 4-5 بجے آ رہا ہے، اور اسی ماحول میں اس کا یہ وقت صرف ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا رنگ چڑھے گا؟ بھائی آپ ہی بتائیے کیا چڑھے گا؟ جو وہ پلا دیں گے وہ اس کے ذہن میں راسخ ہو جائے گا، جو وہ سمجھا دیں گے وہ سمجھ لے گا۔ ابھی میں ایک پروگرام میں گیا، وہاں ایک صاحب بیان کرنے لگے، مدرسہ چلاتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے آیا اور کہا اسے آپ اپنے ہاں داخل کر لیجئے۔ مولانا نے کہا 20 سال ہے، کیسے داخلہ ہوگا؟ کہ نہیں، داخل کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ کہ میں اسے بہت مہنگے اسکول میں پڑھا رہا تھا، چھوٹا بچہ ہے، مگر ایک دن یہ آ کر کے اپنی ماں سے کہنے لگا کہ گھر میں گوشت مت پکایا کرو،
یہ گوشت کاٹنا جانوروں پر ظلم ہے۔ چھوٹا بچہ جو ہے کہاں سے سیکھ کے آ رہا ہے؟ اسکول میں سکھایا جا رہا ہے۔ گویا اس کا ذہن کنفیوژن میں پڑ گیا کہ اسلام جس کے ہاں قربانی ہے، اسلام جس کے ہاں ہدی ہے، اسلام جس نے حلال جانوروں کو انسانوں کے استعمال کے لیے حلال قرار دیا ہے، اس بچے کے ذہن میں یہ کیڑا پڑ گیا کہ یہ کھانا جو ہے اچھا نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ یہ بچے جب ذرا باشعور ہوتے ہیں تو ان اسکولوں میں ان کی ذہنیت بنائی جاتی ہے کہ مرد عورت میں برابری ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، کھلا معاشرہ ہونا چاہیے۔ یہ پردہ جو ہے یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں رہیں، حلال حرام کی تمیز کچھ نہیں، موج مستی کرو۔ یہ ماحول بنایا جا رہا ہے اور ان بچوں کے اوپر یہ رنگ چڑھ رہا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم اللہ کے پابند، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا معبود ہے، تمہارا حاکم ہے، تمہیں اس کے کہنے پہ چلنا ہے، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے اس سے تمہیں بچنا ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور ان اسکولوں میں یہ مزاج بنتا ہے، کچھ نہیں، جو جی میں آئے کرو، موج کرو، کھاؤ پیو، خواہشات پوری کرو۔ حالانکہ یہ تصور کہ تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، یہ تو جانوروں کا تصور ہے۔ جانور آزاد ہیں، جو چاہیں کھائیں پیئیں، جب چاہیں لیٹیں اٹھیں، جس سے چاہیں خواہشات پوری کریں، کتے بلی اور دیگر جانور۔ اسلام کہتا ہے انسان انسان ہے، وہ اپنے رب کی تعلیمات کا پابند ہے، اس سے مواخذہ ہونا ہے مرنے کے بعد۔ ان جانوروں سے کوئی مواخذہ نہیں، آپس میں کچھ ہوگا تو حساب کتاب کرا کے کہہ دیا جائے گا کونو ترابا، مٹی سے بنے تھے مٹی میں چلے جاؤ، ختم، قصہ ختم۔ مگر انسان، اس کو حساب دینا ہے، اس کو پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ جب تک حساب نہیں ہو جائے گا آدمی ہل نہیں پائے۔ اب آپ ہی بتلائیے، کیا بچوں کو ایسے ماحول میں چھوڑ دینا ہمارے لیے مناسب ہے؟ اور اگر آپ وہاں بھیج بھی رہے ہیں تو آپ کو اس کے جانے سے پہلے یا آنے کے بعد دین ضرور سکھلانا چاہیے، دینی تعلیم ضرور دینی چاہیے۔ وہ قرآن پڑھا ہوا ہو، اسے پاکی ناپاکی کا پتہ ہو، حلال حرام کا پتہ ہو، جائز ناجائز کا پتہ ہو، اس سے کوئی بچہ کوئی بچی محروم نہ رہے۔ میں ان مدرسے کے ذمہ داران سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس کا نظام بنائیں کہ محلے کے جو بچے بچیاں اسکول جاتے ہیں، جانے سے پہلے یا آنے کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ مدرسے میں لگائے، ان کو اردو پڑھائی جائے، ان کو نورانی قاعدہ پڑھایا جائے،
ان کو قرآن پڑھایا جائے، عقیدے سکھلائے جائیں، ضروری عبادات کا طریقہ سکھلایا جائے، اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں راسخ کی جائے۔ اس کا اگر انتظام نہیں ہوگا تو ان بچوں کے دین و ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی، امریکہ کے ایک ساتھ ہمارے سامنے آ کر رونے لگے، دلی کے اندر کہنے لگے کہ امریکہ میں اکثریت مسلمان نوجوانوں کی دہریہ بن چکی ہے، دہریہ، خدا کے منکر ہے، نعوذ باللہ۔ مسجدوں کے اندر جو نماز پڑھانے والے ہیں خود ان کا کیریکٹر کرپٹ ہے، کرپٹ۔ انہوں نے بتلایا 80% مسجدیں ایسی ہیں، ذرا غور فرمائیے گا، کہ جہاں کے امام آ کر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور اپنا کچھ ایسے ہی وضو ہلکا سا کیا اور جا کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ امام کے لیے داڑھی یا ٹوپی ہونا کوئی ضروری نہیں، یہ تو اللہ نے اس آپ کے علاقے پر فضل فرمایا کہ ان تمام خرابیوں کے باوجود آج ماحول یہ ہے، ابھی تک کسی مسجد میں کوئی داڑھی مونچھ صاف آدمی امام نہیں بن سکتا۔ بتاؤ کوئی قبول کرے گا؟ آدمی خود کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو، لیکن وہ امام کو چاہتا ہے کہ وہ پوری طرح شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ بتائیے ماحول ہے ایسا یا نہیں؟ آپ کی مسجد میں امام صاحب بغیر ٹوپی کے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ سارے نمازی سر ہو جائیں گے اس کے۔ یہ ماحول بنایا گیا اور وہاں یہ ماحول نہیں ہے، کوئی بھی آؤ پڑھاؤ جاؤ۔ کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، مکتب سے تعلق نہیں رہا، مدرسوں سے کوئی وابستگی نہیں رہی، نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کی پٹری بدل گئی۔ آج ہمیں اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے، آبا و اجداد نے ہماری فکر کی تو آج یہ دین ہم تک پہنچا۔ اب ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو نہ پڑھائیں اسکول میں، پڑھائیے، کوئی بات نہیں، جیسی حیثیت ہے ویسا پڑھائیے، مگر ان کے دین و ایمان سے غافل مت رہیے۔ بس ہمارا کہنا صرف ایک ہے، جو ضروری علم دین ہے وہ ہر بچے میں، ہر بچی میں آنا چاہیے۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہم اس بارے میں فکر مند نہیں رہیں گے تو 10-20 سال کے بعد مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ ہم بعض ایسے ملکوں کو دیکھ کر آئے ہیں جہاں عالیشان مسجدیں بنی ہوئی ہیں لیکن نمازی ندارت۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں مسلمان نہ ہوں، ہیں، مگر دین سے ربط نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، مسجدیں ویران پڑی ہوئی۔ سمرقند و بخارا، تاشقند اور دیگر علاقے سب مسلمانوں کے علاقے، نام کے مسلمان۔ ایک جماعت وہاں گئی، بڑی شاندار مسجد، ہزاروں آدمی اس میں آ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ایک مؤذن تھا،
اور 3 یہ آدمی تھے، بس پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، لیکن مسجد کا حال یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دین و ایمان کی فکر کرو، ماحول کی فکر کرو، ماحول اچھا بناؤ، اچھے ماحول میں وقت گزارو، بچوں کا بھی ایسے ہی ماحول سے تعلق قائم کرواؤ تاکہ یہ دین زندہ رہے، دینی شعائر زندہ رہے، دینی شناخت برقرار رہے۔ آپ کا جو یہ مدرسہ ہے یہ اسی مشن پر کام کر رہا ہے۔ جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں بے شک وہ قابل قدر ہیں، لیکن جب آپ جائزہ لیں گے اس پوری آبادی کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ پڑھنے والے بچے ضرورت کا 1/3 بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جب آپ ہر گھر کے بچے کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا۔ ان کو بھی مکتب سے جوڑنا ہے، ان کی بھی دینی تعلیم کا نظم کرنا ہے، یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، اور نگراں سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائے، شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے، عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ پر ہمیں ثابت قدم فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، عیوب کی پردہ پوشی فرما، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرما، ناراضگی سے غضب کے اسباب سے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کی ابتلاء اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی خشیت اور اپنی معرفت اور اپنی محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین سارے عالم کے اندر خیر اور فلاح کے فیصلے فرما، ہر قسم کی رکاوٹوں سے دور فرما۔ پروردگار عالم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے سارے عالم میں امن و امان قائم فرما، بد امنی سے حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما،
منصف اور عادل حکمراں نصیب فرما، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین و متعلقین، محسنین و معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔